بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے. اس نشست میں ہم طبی اور فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے. یہ مختلف نوعیت کے ہیں اور اپنے سماج میں پائے جاتے ہیں اور ان کی شدید ضرورت رہتی ہے. ہم شروع کر رہے ہیں الکوحل سے. الکوحل کا شرعی حکم. الکوحل اس کی جو کیمسٹری میں جو اس کی اصطلاح ہے ایتھائل اور میتھائل. ایتھائل C2H5 کہا جاتا ہے اور میتھائل CH3. الکوحل وہی شراب ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسلام میں پاک چیزیں حلال ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. شراب کے پینے پر 40 سے 80 کوڑے کی سزا ہے. 40 کوڑا تو اس کی سزا ہے اور اس کے اوپر جو 40 ہے وہ تعزیری حد ہے، تعزیر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ الکوحل سے جو دوائیں بنتی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے اور کس حد تک اسے استعمال کیا جائے یا استعمال نہ کیا جائے. نمبر 1، اگر یونانی یا ایلوپیتھک دواؤں میں ان کا بدل موجود ہے اور ان کو حلال اور پاکیزہ مفردات سے بنایا گیا ہے اور آدمی ان کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے تو الکوحل سے بنی دوا کا استعمال نہ کرے. لیکن اگر متبادل موجود نہیں ہے، متبادل موجود نہیں یا موجود ہے لیکن مریض کے دستر سے باہر ہے، وہ وہاں تک جا نہیں سکتا یا اسے خرید نہیں سکتا، خریدنے کی طاقت نہیں یا وہاں تک پہنچنے کی، تو ان حالات میں اس کا استعمال کرنا درست ہوگا اور یہ اضطرار اور مجبوری کی کیفیت تصور کی جائے گی. المجمع الفقہی الاسلامی مکہ مکرمہ نے اپنی 16ویں کانفرنس میں الکوحل کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا تھا. یہاں پر 4 نکتے ہیں. کسی بھی حالت میں خالص شراب کو بطور دوا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں شفا نہیں رکھی ہے. نمبر 2، ان دواؤں کا استعمال جائز ہے جن کو الکوحل سے بنایا گیا ہے اور طب اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہے اور اس کا بدل موجود نہیں، لیکن ضروری ہے کہ قابل اعتبار ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کی ہو. زخم صاف کرنا اور جراثیم مارنا اور چمڑے کے اوپر اس کا استعمال کرنا یہ درست ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی دقت اور قباحت نہیں ہے. نمبر 3، فقہ اکیڈمی اسلامی ممالک دواؤں کی فیکٹریوں، دواؤں کے امپورٹروں کو اس بات کی وصیت کرتی ہے کہ وہ الکوحل سے بنی ساری دواؤں سے دور رہیں اور ان کا بدل تلاش کر کے ان کو استعمال کریں. نمبر 4، اکیڈمی اطباء کو وصیت کرتی ہے کہ وہ حتی الامکان ایسی دوائیں تجویز کریں
جن میں الکوہل نہ ہو۔ ملف القرار السادس عشر بشان الادویۃ المشتملہ علی الکحول والمخدرات، اسی فائل سے میں نے اتنا تیار کیا ہے۔ اسے میرے لیے عزت مآب جناب ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس المدنی رحمہ اللہ نے جامعہ سلفیہ سے بھیجا تھا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یونانی دوائیں، بعض دواؤں میں افیون اور گانجا وغیرہ ملا رہتا ہے۔ ہوموپیتھک دوائیں، یہ پوری پیتھی الکوہل پر مبنی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی بابت حکم یہی ہے کہ اگر ان کا بدل موجود ہے تو اس کا استعمال نہ کریں، اور اگر موجود نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق، اس کے مختلف حالات ہیں۔ لا علمی میں پی لیا اور نشہ ہو گیا، آدمی نہیں جانتا تھا کہ اس بوتل میں کیا ہے، اور اس کو پی لیا اور پی لینے کی وجہ سے نشہ ہو گیا، اور اس حالت میں کچھ بول گیا، بول گیا، طلاق بول گیا، کسی کو آزاد کر دیا، ہبہ بول گیا، تو اس پر کوئی حکم مترتب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہوش و حواس نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں شراب یا نشہ آور چیز پی لی، آدمی ہوش میں ہے اور سمجھتا ہے، اور اس سمجھ اور بوجھ کی حالت میں اس نے نشہ کی چیز پی لی، تو اس کی دو حالت ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ عقل و خرد اور سوچ و سمجھ برقرار ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ برقرار نہیں ہے، عقل و خرد سوچ و سمجھ برقرار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آدمی نشہ کی حالت میں شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اس حالت میں کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا ضامن ہوگا۔ جیسے شہروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑی ڈھکیل دیا، تار نوچ لیا، یا اور کوئی نقصان کر دیا، تو ایسی صورت میں اسے اس کی ضمانت دینا ہوگی، اس کا پیسہ دینا ہوگا، گھر والے اس کو دیں گے۔ ماعز اسلمی کے واقعہ میں آپ نے کہا تھا کہ ان کا منہ سونگھو، اگر وہ نشہ یا جنون میں ہوتے تو ان پر حد نہ لگتا۔ حضرت حمزہ نے علی کے 2 اونٹ ذبح کر دیے تھے اور وہ نشہ کی حالت میں تھے۔ اسی میں کچھ اور مسائل ملے ہوئے ہیں، اور یہ مسائل کافی اہم ہیں۔ غصہ کی طلاق، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر غصہ ایسا ہے کہ آدمی بالکل مدہوش ہو گیا، بالکل کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور اسی کو طلاق اغلاق کہتے ہیں، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ غصہ میں ہے پر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے فلاں ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے جو طلاق دے دی ہے، یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبرن لی گئی طلاق، اگر جبریہ طلاق لے لی گئی تو ایسی صورت میں یہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ طلاق کا تعلق یا نکاح کا تعلق دل سے ہوتا ہے، رضامندی سے ہوتا ہے، جبر و اکراہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کورٹ کی طلاق کے مسئلے کو علماء سے حل کروائیں، اور آپ لوگ ہیں، بھلے ہی تھوڑے سے ہیں لیکن آپ بھی قیمتی ہیں، آپ لوگ بھی اپنے اپنے سماج میں کہتے رہیں کہ یہ طلاق کا مسئلہ کورٹ میں نہ لے جایا جائے، اور آپ اپنا جو دارالقضاء ہے، دارالقضاء میں اس کو حل کریں، اور اگر دارالقضاء نہیں ہے تو دارالقضاء بنائیں، عالم متعین کریں، مفتی متعین کریں، اور متعین کرنے کے بعد میں پھر مسائل کو حل کریں۔
جو خالص دینی مسائل ہیں ان کو کورٹ اور کچہری میں نہ لے جائیں، کیونکہ کورٹ میں جو حاکم اور افسر بیٹھتا ہے وہ عام طور سے ان مسائل کو نہیں جانتا ہے، اور مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے پھر ممکن ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ کورٹ میرج درست نہیں، ولی کو راضی کریں پھر شرعی نکاح کریں۔ دیکھیے کورٹ میرج والا معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ کورٹ میرج میں لڑکا اور لڑکی یہ اپنے منمانی شادی کرتے ہیں، تو اپنے منمانی شادی کر لیا، لڑکی کے والد یا اس کا ولی راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ چلے جاتے ہیں کورٹ اور وہاں شادی کر لیتے ہیں، فارم بھر کر کے پوری طرح سے ان کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن وہ شوہر بیوی ہوئے نہیں ہیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے، وہ الگ رہیں، انتظار کریں، لڑکی اپنے ولی کو راضی کرے، منائے، جب وہ راضی ہو جائے تب کسی عالم کو بلا کر کے کسی مسجد میں یا کہیں پر بھی اعلان کر کے ان کا نکاح کریں۔ نکاح میں اعلان ضروری ہے، اعلان ہونا، ولی کا ہونا، دو گواہوں کا ہونا، اور مہر کا ہونا، چاہے معجل ہو یا مؤجل ہو۔ معجل یعنی فوری طور پر دے دینا، یا ایک ہی بعد میں دینا جو حمزہ سے آتا ہے، تو یہ سب ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کورٹ میرج بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور مسلم لڑکیاں یہ غیر مسلموں سے بڑے پیمانے پر شادی کر رہی ہیں۔ اب یا تو اسے غلط مانا جائے کہ یہ صرف افواہ ہے، یا اسے صحیح مانا جائے، حقیقت تو ہے اور یہ شادی کرتی ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مجنون کی طلاق، اگر کوئی آدمی ہے شادی کی تھی، حالات ٹھیک ٹھاک تھے، اور اس کے بعد میں اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غلطی اور بھول کر دی گئی طلاق، آدمی نے غلطی سے طلاق دے دی، کہنا چاہتا تھا کچھ اور اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے کچھ دوسرا نکل گیا، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں ایک ہے غلطی اور ایک ہے بھول، تو دونوں کو ایک ہی مان کے چلیے تو یہ طلاق بہرحال واقع نہیں ہوگی۔ آدمی کا بی پی بڑھ گیا، غصے میں آ گیا اور اس کے بعد میں طلاق دے دی، تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ مریض کے بدن کو سن کیا گیا، اس کا آپریشن کرنا تھا، کوئی عضو یا کوئی جز کاٹنا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا اسی حالت میں ہبہ کر دیا تو یہ ہبہ نافذ نہیں ہوگا، یا اس نے کوئی چیز وقف کر دی تو یہ بھی واقع نہیں ہوگی، اور یہ سب کے سب اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارا جو ایک مسئلہ ہے سلس البول۔ سلس البول کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پیشاب کے قطروں کا آنا اور ٹپکتے رہنا۔ تو سلس البول یہ پیشاب کے قطروں کا آنا، کثرت سے ہوا کا خارج ہونا، لیکوریا کی شکایت، عورتوں کی طہارت کا مسئلہ، پیشاب کی نلکی سے پیشاب کا نکلنا، اور نماز یا وہ عبادت جس میں طہارت شرط ہے اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، ہم کیسے کریں کہ نہ کریں۔ تو اس میں جو پہلا مسئلہ ہے کہ مسلسل پیشاب کے قطروں کا آنا، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تب آدمی اپنا کپڑا بدل لے اور شرمگاہ دھل لے، اس کے بعد وضو کرے اور جا کر نماز پڑھے۔ بھلے ہی دھلنے کے بعد اب وہ وضو کر رہا ہے
اور قطرے ٹپک رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اس کا وضو ہو گیا اور اب جا کر کے وہ نماز پڑھے، بھلے ہی جاتے جاتے اس کے کپڑے میں لگ رہا ہے یا نماز میں، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کثرت سے ہوا کا خارج ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ بھی ایک دقت ہے۔ جب اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد میں آدمی وضو کرے، اب وضو کرنے کے بعد میں وہ اس کو چاہے جتنا ہوا کا خروج ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ اپنی نماز ادا کر لے۔ لیکوریا کی شکار عورت کی طہارت کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تب وہ بھی ایسے ہی صاف صفائی کرے گی، اور اس کے کپڑے میں اگر کچھ لگا ہے تو اس کو بھی صاف کر لے گی یا کپڑا بدل لے گی، اس کے بعد میں وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ جہاں تک پیشاب کی نلکی سے پیشاب کا نکلنا اور نماز یا وہ عبادت جس میں طہارت شرط ہے اس کی ادائیگی کرنے کا مسئلہ ہے، تو چونکہ یہ ایک مجبوری ہے، اس لیے جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ بندہ اگر وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وضو کر لے، اگر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی اسے وضو کروا دے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو تیمم کروا دے، کر لے یا کروا دے، اور وہ اپنا لٹکا رہے گا اور وہ آدمی مرد یا ایک جو بھی ہو اپنی نماز کی ادائیگی کر لے گا، یا وہ عبادت جس میں طہارت مطلوب ہے اس عبادت کو پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تودعی لکل صلاۃ، تم ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، جب ایک نماز کا وقت گزر جائے تو دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ آ رہا ہے خون دینے سے حرمت نسب کا ثبوت۔ حضرات موجودہ زمانے میں مسائل بہت ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین ان کے آپریشن کے بعد میں کئی بار خون چڑھانے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں خون دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر مرد کا خون عورت کو یا عورت کا خون مرد کو دیا جاتا ہے تو اس سے کسی طرح کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ خون بطور دوا دی گئی ہے، جبکہ بچپن میں جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ بطور غذا ہے، اور بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ مدت رضاعت میں ہے 2 سال تک۔ 2 سال کی مدت میں پلا دیا تو وہاں پر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے مدت رضاعت میں 5 بار دودھ پلانے سے حرمت اور نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن مدت رضاعت کے بعد نہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ہیں، کہ جس طرح کا مسئلہ حضرت سالم کا تھا، اگر اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے اور پیش ہوتا ہے تو ویسے ہی کریں گے جیسے کہ حضرت سالم نے پیا تھا۔ دوسرے کے جسم میں خون چڑھانے کی شرعی حیثیت، دوسرے کے جسم میں خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں چڑھا سکتے ہیں، اصلاً یہ ناجائز ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، اور جان بچانے کے لیے آدمی مردار کھا سکتا ہے، شراب کے ذریعہ پھنسا ہوا لقمہ نگل سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی خون دے سکتے ہیں، خون چڑھا سکتے ہیں،
تاکہ مرد ہو یا عورت اس کی جان بچ جائے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خون کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہ ہو جس سے مریض کی جان بچ سکے یا صحت یاب ہو سکے، خون ہی چڑھانا ضروری ہو۔ نمبر 2، جس کا خون لیا گیا ہے اس سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ نمبر 3، ماہر ڈاکٹر خون کے استعمال کو ضروری قرار دے۔ نمبر 4، محض قوت یا جسمانی حسن میں اضافہ مقصود نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، طاقت کے لیے، حسن و جمال کے لیے خون چڑھوایا جاتا ہے، یہ ہے کہ وقفے سے خون لیتی رہتی ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی خون چڑھایا جائے جتنے کی ضرورت ہو۔ خون کی قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر بنا قیمت کے خون نہیں ملتا ہے تو آدمی پیسہ دے کر خون لے لے، پر جو خون بیچ رہا ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے اعضائے جسمانی کو بیچ نہیں سکتا، یہ اللہ کا ہے۔ سے ہم ہیں، سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں یہ سب اللہ کی امانت ہے، ہم اسے بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ انہو نہا عن ثمن الدم، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع کیا ہے۔ حمل ساقط کرنا اور کروانا۔ حمل ساقط کرنے کو اجہاز اور ابارشن کہا جاتا ہے۔ عربی میں اجہاز الف جیم اور ہائے ہاشم اور زواد اجہاز، اجہزا یجہزو اجہازن، گرانا، تو اور انگریزی میں اسے ابارشن کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، چاہے حمل میں روح پھونکی گئی ہو یا نہ پھونکی گئی ہو، وہ ایک نفس ہے، بنا کسی شرعی سبب کے اس کا ساقط کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب حمل ساقط کر سکتے ہیں، کیا کچھ مواقع ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، قابل اعتبار مسلم ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر حمل برقرار رہا تو عورت کی جان جا سکتی ہے۔ نمبر 2، بچہ کی شکل بگڑی ہوئی ہوگی، یعنی یہاں یا کر کے ہے، یا تو عورت کی جان چلی جائے گی یا بچے کی شکل بگڑی رہے گی، اسی کو کہتے ہیں مشوہ الخلقت، شکل بگڑی رہے گی۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، پر آدمی کو اللہ پر بھروسہ کر کے حمل کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا ظن اور تخمینہ کئی بار غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہ آخری نکتہ میں نے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے لیا ہے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس طرح کے مسائل اور نکتے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ سماج میں حمل ساقط کروانے کے اسباب زیادہ اسمارٹ اور حسین لگنا یا بننا، اپنے آپ کو بنانا، حمل، ولادت اور رضاعت کی پریشانیوں سے بچنا، اور نمبر 3، ناجائز حمل کو گرانا تاکہ سماج کی لعنت و ملامت سے بچا جا سکے۔ یہ 3 اسباب عام طور سے بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، نرس، میڈیکل کا حمل ساقط کرنے والی دوا دینا، یہ 3 لوگ ہیں۔ ڈاکٹر دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، نرس دے سکتی کہ نہیں دے سکتی، یا میڈیکل اسٹور پر اگر کوئی عورت آتی ہے
یا کوئی مرد ہی آتا ہے اور لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہتے ہیں اگر شرعی سبب موجود ہے، حمل گرانے کا شرعی سبب موجود ہے اور قابل اعتبار نسخہ ہے ان کے ہاتھ میں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر حمل گرانے والی دوا خود دے سکتا ہے۔ دوسری صورت، میڈیکل اس وقت کسی کو یہ دوا دے گا جب اس کے پاس ڈاکٹر کا نسخہ ہو۔ تیسری صورت، اگر کسی کے پاس نسخہ نہ ہو تو اس کو یہ دوا نہیں دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ بنا شرعی سبب کے حمل ساقط کرنا یعنی ڈاکٹر یا کروانا عورت جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنے اپنے میدان میں شریعت کے اصولوں اور ضوابط کو اپنانا چاہیے اور شرعی دائرے میں رہنا چاہیے۔ مانع حمل دواؤں کا استعمال اسلام کا مزاج، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نسل بڑھے، تعداد بڑھے، ایسی عورت سے شادی کریں جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ اس کا اندازہ اس کے خاندان میں اس کی خالہ پھوپھی وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو شرح ولادت ہے اس کو دیکھ کر کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں ولادت کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، ایک موٹا اندازہ۔ اگر حمل اور ولادت روک دی جائے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت فوت ہو جائے گی، اور فرمان یہ ہے ہم تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کریں گے۔ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن فخر کریں گے دوسرے لوگوں پر، اور جب امت ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی تو پھر ہم وہاں پر فخر کیسے کر پائیں گے؟ اصل یہ ہے کہ استقرار حمل سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اسے فطری طور پر بڑھنے دیا جائے۔ اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حمل کب روک سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ حمل کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے ہیں؟ اگر عورت دودھ پلا رہی ہے، بیمار ہے، بہت جلدی ولادت ہو رہی ہے، اور ماہر مسلم اطباء کا ماننا ہے کہ مذکورہ حالت میں اگر حمل ٹھہرا تو اغلب یہ ہے کہ عورت یا بچہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں اس وقت تک مانع حمل دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی ڈاکٹر تعین کرے۔ اب ڈاکٹر میں سب آ جائیں گے، چاہے نرس ہو یا ڈاکٹر ہو پر مسلم ہو۔ مانع حمل دواؤں کو عام نہ کریں۔ وہ موجودہ زمانے میں تو یہ جو میڈیکل والے ہیں ان کو تو حوصلہ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن اسلامی دنیا کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ مانع حمل دواؤں کو عام نہ کریں، یہ صرف اس عورت کو دیں جس کے پاس ڈاکٹر کا نسخہ ہے، بنا نسخہ کے یہ دوا نہ دی جائے۔ نسبندی کرنا اور کروانا، نسبندی کروانا جائز نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ نسبندی کرنا جائز نہیں ڈاکٹر، اس لیے کہ کرے گا ڈاکٹر، کروائیں گے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ رحم کا کسی بیماری کی وجہ سے نکلوانا تو اسے نکلوا سکتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اگر عورت اپنا رحم نکلواتی ہے تو اس کو نکلوا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ نسبندی ہی کی طرح ہے۔ اگر کسی عورت کے بارے میں قابل اعتبار ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ اب اس عورت کو حمل نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر اس کو حمل ٹھہرا
تو اس کی جان چلی جائے گی، اور یہ خطرہ عارضی نہیں دائمی ہے، تو مجبوری کی حالت میں سلسلہ ولادت کو روکا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اگر کسی نے دھوکے سے یا جان بوجھ کر نسبندی کروا لی تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، اپنے گاؤں میں تھوڑا موٹے دماغ کے تھے، اور کچھ لوگ ان کو لے گئے اور ان کی نسبندی کروا دی، تو لوگ تھوڑا سا ان سے نفرت بھی کرتے تھے نماز وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن یہ مسئلہ ایسے ہے نہیں، انہوں نے وہ سمجھے نہیں تھے اور ان کی نسبندی کروا دی گئی، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ نماز پڑھیں گے۔ اگر امامت کرنے کے لائق ہیں، وہ مولانا بھی تھے، اگر وہ امامت کرتے ہیں تو امامت بھی کریں گے، سب کچھ درست ہوگا، سب کچھ جائز ہوگا۔ اس کی امامت درست ہوگی، اس کی بیوی اس کی زوجیت میں برقرار رہے گی، اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھیں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو شوقیہ ایسا کرتے ہیں، فیشن کے طور پر انہوں نے، مرد ہیں تو مرد بھی کروا لیتے ہیں اور ان کا تناسل جاری رہتا ہے، لیکن استقرار حمل نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ پھر درست نہیں ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے عورتیں جو ہوتی ہیں اور ان کی ایک خاص قسم کی رگ، اسے کاٹ کر کے اور اسے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کے ہاں جو بویزات، جو انڈے کا وہ ہوتا ہے، افراز ہوتا ہے، یعنی جو نکلتا ہے مخصوص ایام میں، وہ اب نہیں نکلے گا۔ دونوں اپنی ازدواجی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں، لیکن ان کے ہاں ولادت نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہی نسبندی ہے۔ آپریشن، اگر ماہر ڈاکٹر کسی بیماری میں آپریشن کی تجویز پیش کرتا ہے تو ہر طرح کا آپریشن جائز ہوگا۔ ولادت کا آپریشن یہ اس وقت جائز ہوگا جب زچہ یا بچہ یا دونوں کی جان خطرے میں ہو اور فطری طور پر ولادت نہ ہو رہی ہو۔ اگر حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور حمل 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو چکا ہے، بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، تو فوراً اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لینا چاہیے۔ بچے کو پیٹ میں باقی رکھنا باعث ضرر ہے، باعث نقصان ہے، اور وہ کچھ دیر کے بعد مر جائے گا۔ آپریشن کے ذریعہ اس ضرر کو دور کیا جائے گا۔ شرعی قاعدہ ہے الضرر یزال، ضرر کو دور کیا جائے گا۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ صورت میں عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے، اور یہاں جملہ بڑھانا پڑے گا، بچہ فوراً نکال لیا جائے، اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا۔ بہت دن کی بات ہے، جامعہ سلفیہ میں اس طرح کا ایک فون آیا تھا، اور اس وقت مفتی مولانا عابد حسن رحمانی رحمہ اللہ تھے، تو فوری طور پر لوگ بیٹھے، مشورہ کیا کیا کریں کیا نہ کریں، پھر اس کا جواب دیا۔ تب تک وہ بچہ مر چکا تھا، وہ پیٹ میں بچہ کود رہا تھا، وہ پریشان تھا، لیکن یہ لوگ وقت پر جواب نہیں دے سکے، فوراً فیصلہ نہیں لے سکے، اور بچہ مر گیا۔ مرد ڈاکٹر کا ولادت کا آپریشن کرنا، ضرورت پڑنے پر مرد ڈاکٹر ولادت کا آپریشن کر سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے، ضرورت پڑنے پر، لیکن اگر قابل میڈ وائف ہیں اور وہ اس کیس کو سنبھال سکتی ہیں تو انہی کو سنبھالنا چاہیے۔ مرد ڈاکٹر اور اس کی تشخیص کا دائرہ کار، یہ کس حد تک مردوں کو چیک اپ کر سکتا ہے اور کس حد تک عورتوں کو چیک اپ کر سکتا ہے۔ تو مریض کی جو بیماری ہے، بیماری کی جو کیفیت ہے، جتنا وہ چاہتی ہے بیماری،
उतना वो चेक कर सकता है। अगली शर्मगाह, पिछली शर्मगाह, पेट है, सीना है, सर है, जो भी है, जहाँ भी है उसे देख सकता है, चेक कर सकता है अपने मरीज़ की बीमारी के एतबार से। यही हाल है औरत डॉक्टर और उसकी तशखीस का दायरे कार। अगर कोई औरत डॉक्टर है और बहुत काबिल है, मर्द लोग भी उसके यहाँ इलाज के लिए जाते हैं, तो मर्द की जैसी बीमारी है, जिस नौइयत की है, औरत उसको चेक कर सकती है। छूना है, पकड़ना है, चेक करना है, खून निकालना है, ऑपरेशन करना है, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। सीखने के लिए ऑपरेशन करना, सीखने के लिए ऑपरेशन जायज़ है, पर लाश मासूम ना हो, ये एक ख़ास इस्तिलाह बनी है मक्का में, इसलिए कि वहीं से मैंने ये मालूमात ली है। लाश मासूम ना हो, मासूम ना हो तो फिर क्या हो, यानी वो काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, वो किसी भी मज़हब का पैरोकार हो, मुस्लिम ना हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोई मुल्क है जहाँ कोई गैर मुस्लिम है ही नहीं, सब के सब मुस्लिम ही हैं, और वहाँ पर भी मेडिकल है, चाहे BOMS हो चाहे MBBS हो, और दोनों में बाज़ाब्ता सर्जरी सिखाई जाती है और वहाँ ऑपरेशन करके दिखाया जाता है, मर्द का, औरत का, बच्चे का, बच्ची का, और बचपन के स्टेज का, जवानी के स्टेज का, और बुढ़ापे के स्टेज का। तो ऐसी सूरत में जो बात समझ में आती है वो ये, मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है उसके एतबार से कि दूसरे मुल्क से आसानी के साथ लाश मिल सकती है और उसे ख़रीद करके और अपने मुल्क में, अपने मेडिकल में रख ले और आसानी के साथ बच्चों को, बच्चियों को तालीम दी जा सकती है। ऑपरेशन की 3 किस्में हैं। जुर्म की तहकीक के लिए, नंबर 2 वबाई अमराज की तहकीक के लिए, ताकि इसकी रोशनी में एहतियाती कदम उठाया जाए। नंबर 3 साइंस सीखने और सिखाने की गरज से जिस्म का फाड़ना। ये तीनों शक्लें जायज़ हैं। इसको फिर से सुनिए। जुर्म की तहकीक के लिए या वबाई अमराज की तहकीक के लिए, या साइंस सीखने के लिए या सिखाने के लिए, शक्लें 3 बनती हैं और तीनों जायज़ हैं। शुरू की 2 किस्मों में अमन अमान, अदल व इंसाफ और वबाई अमराज से समाज की हिफाजत है। इससे फ़ौरन ये पता चल जाता है, जैसे कोरोना है, इसके बारे में कि हाँ इसकी तीसरी लहर आई है, फ़ला फ़ला स्टेट ये काफ़ी मुतासिर है, वहाँ एहतियाती कदम उठाया जाए, या और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। या जुर्म की तहकीक के लिए कि कोई आदमी अच्छा खासा था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, अचानक कैसे मर गया। मौत पर हम ईमान रखते हैं, लेकिन कभी कभी शुबहा हो जाता है तो उसको चेक करवाया जा सकता है। तीसरी सूरत भी जायज़ है, क्योंकि इससे इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साइंस सीखना और साइंस सिखाना ये बहुत अहम नुक्ता है। जिस्म में वाक़े नक्स का इज़ाला, यहाँ पर मेरे पास इन मौज़ूआत पर काफ़ी मालूमात है, लेकिन ऐसे ही मुख्तसर खुतबा देने के लिए या मुख्तसर लेक्चर देने के लिए मैंने खाली उन्वान अपनी डायरी में डाल दिया था। जिस्म में वाक़े नक्स है तो कई बार उसे ज़ाइल कर दिया जाता है कि उसकी शक्ल बदनुमा लगती है, चाहे नाक में हो, चाहे होंठ में हो, चाहे दांत निकले हुए हों, उसके बारे में ये बहस है। पैदाइशी तौर पर कोई नक्स हो या किसी हादसा के पेश नज़र नक्स पैदा हो गया हो, पहले नक्स नहीं था लेकिन हादसा की वजह से
پیدا ہو گیا ہے تو دونوں کو آپریشن کے ذریعہ درست کر دیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک ضرر کا ازالہ ہے۔ اسی طرح تشوہات اور عیوب کے ازالہ کو تغییر و خلق اللہ نہیں کریں گے۔ تغییر و خلق اللہ یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کہیں گے اور اسے نہیں مانیں گے۔ حادثہ یا جلنے سے جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ علاج کے تحت آتا ہے، ہاتھ میں ہے، پیر میں ہے، پیٹھ میں ہے، منہ پر ہے، تو اسے آپریشن کے ذریعہ یا اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کی اصلاح درست ہے اور جائز ہے۔ کچھ آپریشن ایسے ہیں جو حرام ہے، وہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ حرام آپریشن کے سلسلے میں کہتے ہیں کچھ آپریشن ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ شکل و صورت میں تبدیلی کروانا پلاسٹک سرجری کے ذریعہ، جیسے ناک اور ٹھوڑی کی تجمیل، پستان کو سڈول بنانا، بڑھاپے کے آثار کو ختم کروانے کے لیے آپریشن کروانا، چہرے کی جھریوں کو ختم کروانا، سرین کو خوبصورت اور سڈول بنانے کے لیے اس کی چربی ختم کرنا، بازوؤں کی تجمیل یعنی بازوؤں کو حسین بنانا، ناک کو خوبصورت بنانا، ٹھوڑی کو خوبصورت بنانا، اور اسی طرح سے پیٹ کی تجمیل اور پیٹ کو خوبصورت بنانا، سامنے کے دانت میں دراز کرنا یا بھووں کو تراشنا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں تدلیس اور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ عورت کی عمر زیادہ ہے لیکن وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعہ سے اپنے آپ کو 20 22 25 سال کی شو کرتی ہے اور دکھاتی ہے، حالانکہ اس کی عمر 40 45 سال کی ہے۔ اس میں تدلیس اور فریب ہے۔ کئی آپریشن ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، جیسے مخدرات، نشہ آور چیزوں کا استعمال، شرمگاہ دیکھنا، شرمگاہ کا چھونا، تو ان چیزوں کی بنا پر کوئی بھی آپریشن ان میں درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ آپریشن کے لیے مخدرات کا استعمال، مخدرات وہی نشہ کرنے والی چیزیں، جب مریض کو اس پر آپریشن جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں لیٹاتے ہیں تو جہاں پھاڑنا ہے اور جہاں کاٹنا ہے اور ایکس رے جہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں مریض کو دقت ہے تو وہاں اور اس کے آس پاس انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سن کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں مخدرات کا استعمال حرام ہے، چاہے یہ پی کر ہو، کھا کر ہو، سون کر، گولی کھا کر، انجیکشن کے ذریعہ، یہ جامد ہو، سیال ہو، نباتی ہو یا مصنوعی ہو، یہ سب کے سب حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ کر جائے اس کا تھوڑا حصہ بھی کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر آپریشن کرنا ہے اس سے اور آپریشن میں مخدرات کو استعمال کرنا ہے تو وہاں جائز ہے۔ آپریشن میں اس کا استعمال درست ہے۔ متقدمین فقہا لکھتے ہیں، ابن عابدین کے حاشیہ میں ہے کہ بدن کے کسی جز کو کاٹنے کے لیے
ایسی چیز پلائی جا سکتی ہے جس سے آدمی بے ہوش ہو جائے۔ بے ہوشی کی حالت میں اقرار اور طلاق، آدمی کو بے ہوش کر دیا گیا اور بے ہوشی کی حالت میں اس نے کسی چیز کا اقرار کیا ہے، یا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی جرم کا اعتراف کیا، حد کا اعتراف کیا، یا یہ کہ وہ جیل میں تھا بھاگ آیا ہے، یا جائیداد کا اعتراف کیا، یا اور دوسرے غلام ہیں، لوڈی ہیں، ان کو آزاد کر دیا، تو ان میں سے کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ ہبہ کا، نہ وقف کا، نہ غلاموں کی آزادی کا، نہ طلاق کا۔ مصنوعی حمل شریعت کی عدالت میں موجودہ زمانے میں سیروگیسی اور مصنوعی حمل بہت بڑے پیمانے پر جاری و ساری ہے، اور ہندوستان کی سرزمین یہ سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی عدالت میں اس کا کیا حکم ہے، اسلامی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مسلمانوں کے بہت سارے جوڑے اس پر عمل کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو باضابطہ عورتیں باضابطہ وہ حمل لیتی ہیں اور بچہ پیدا کر کے، اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں وہ پیسہ دے کر کے ان کو لے جاتے ہیں۔ مصنوعی طریقے سے جب عورت کو حاملہ کیا جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا نلکی زادہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مصنوعی طریقے سے ماں کے رحم جیسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اور ٹیمپریچر کے اتار چڑھاؤ کو متناسب رکھا جاتا ہے، جس میں جنین کے لیے سانس، درجہ حرارت اور دیگر ضروریات کا بندوبست ہوتا ہے۔ مرد کی منی، اسپرم اور عورت کے بیضہ کو رحم کی بجائے اس ٹیوب میں آپس میں ملاتے ہیں، جس سے زائگوٹ بنتا ہے۔ پھر اس زائگوٹ کو 12 ہفتہ کے بعد ماں کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ 12 ہفتہ یعنی 3 مہینے تک وہ مشین میں رہتا ہے، اس کے بعد میں پھر ماں کے رحم میں اسے پلانٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچے کو بیبی ٹیسٹ ٹیوب کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، ہم نے جو یہاں پر شکلیں لکھی ہیں ہم کوئی نہیں پڑھیں گے، صرف اسی شکل کو ہم بتا رہے ہیں جو اسلامی نقطۂ نظر سے جائز ہے۔ وہ یہ کہ شادی شدہ مرد اور عورت ہیں، کسی وجہ سے ان کے یہاں استقرار نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ وہ مرد کی منی اور پھر عورت کا بویضہ، انڈا، دونوں کا یہاں پر زائگوٹ تیار کیا جائے اور اس کے بعد میں مخصوص طریقے سے اسے ان کے رحم میں پلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اپنی مخصوص شکلیں ہیں۔ اس میں نہ دوسرے مرد کا دخل ہے نہ دوسری عورت کا، تو یہ شکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 6 شکلیں اور ہیں جو حرام ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی ضرورت کیوں؟ یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سب کا تذکرہ کروں میں؟ تذکرہ کروں میں؟ ٹھیک ہے، تو ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ دوسری کہتے ہیں شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ ملا کر زائگوٹ کو کسی دوسری عورت کے رحم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو 9 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہے۔ اسی کو سروگیسی یعنی کوکھ کرائے پر دینا بولتے ہیں۔
تیسری شکل میڈیکل سے تیار ٹیوب خرید کر کسی عورت کے رحم میں کاشت کر دیا جاتا ہے اور بچہ پیدا کروا لیا جاتا ہے۔ اس میں نہ باپ معلوم ہوتا ہے اور نہ ماں۔ نمبر 4، منی باپ کی ہوتی ہے، بیضہ کسی دوسری عورت کا، اور رحم بھی کسی دوسری عورت کی، یعنی سب الگ الگ ہیں اور وہاں پر ان کو کاشت کر دیا جاتا ہے، پلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں شکل بیضہ اپنی بیوی کا، منی کسی دوسرے آدمی کا، اور رحم اپنی بیوی کا یا کسی دوسری عورت کا۔ نطفہ شوہر کا، بیضہ بیوی کا، اس کا زائگوٹ تیار کر کے شوہر کی دوسری بیوی کی رحم میں کاشت کرنا، دوسری بیوی کی رحم میں کاشت کرنا۔ اور اس میں 7ویں شکل ہے شوہر کا پانی یعنی منی اور بیوی کا بیضہ ہو، لیکن شوہر کی وفات کے بعد استعمال کیا جائے۔ بیبی ٹیوب کے بارے میں اسلام کا نظریہ، یہ 7 شکلیں ہوئیں۔ کہتے ہیں ابوت اور امومت کے لیے، ابوت کا رشتہ یعنی باپ کا رشتہ یا امومت ماں کا رشتہ، 3 شرطیں مطلوب ہیں۔ جب 3 شرطیں پائی جائیں گی تب ابوت اور امومت کا رشتہ قائم ہوگا۔ منی باپ کی ہو، بیضہ ماں کا ہو اور رحم ماں کا ہو۔ بیبی ٹیوب کی جو 7 شکلیں بیان کی گئی ہیں ان میں صرف پہلی شکل جائز ہے۔ بعض پاکستانی علماء سوکن کی کوکھ میں دوسری بیوی کا نطفہ رکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب بھی اس طرف اپنا میلان رکھتے تھے۔ باقی ساری شکلیں ناجائز ہیں۔ دوسری شکل میں رحم کسی غیر کا ہے۔ تیسری صورت میں منی اور بیضہ کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ منی کس کی ہے اور بیضہ کس کا ہے۔ چوتھی شکل میں بیضہ غیر کا ہوتا ہے اور رحم بھی کسی غیر عورت کا۔ پانچویں صورت میں بیضہ بیوی کا ہوتا ہے پر منی غیر کا۔ چھٹی صورت میں منی شوہر کی ہوتی ہے اور بیضہ اپنی بیوی کا، لیکن رحم دوسری بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ اسی کے بارے میں پاکستانی علماء، ان کی کتاب میرے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شکل یہ بھی جائز ہوگی۔ 7ویں صورت میں نطفہ شوہر کا اور بیضہ بیوی کا ہوتا ہے، لیکن اس نطفہ کو شوہر کی وفات کے بعد بیوی کے رحم میں کاشت کیا جاتا ہے، پلانٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ جب تک بیوی زندہ تھی یا شوہر زندہ تھا، دونوں زندہ تھے، تب تک اسے استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب انتقال ہو گیا شوہر کے انتقال کے بعد اب بیوی اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب شوہر یا بیوی میں کسی طرح کی طبی خرابی ہو، شوہر کے منی میں جرثومہ نہ ہو یعنی جراثیم نہ ہو، شوہر منی اس جگہ تک نہ پہنچا پاتا ہو جہاں تک پہنچانا مطلوب ہے، عورت کے رحم کا منہ کسی وجہ سے بند ہو، رحم کی قاذف نالیاں کمزور ہو اور بیضہ مطلوبہ جگہ تک نہ پہنچاتی ہو۔ اور اس کو ایک جرمن ڈاکٹر نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی
اور اسی کے نام پر یہ نالی مشہور ہے، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ امید کی کرن ہے، اس کو قنات فالوب کہتے ہیں، اس کا نام فالوب تھا، قنات فالوب۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی کرن ہے، سخت احتیاط کے ساتھ جائز ہے، یعنی جو شکلیں بتائی گئی ہیں ان کو سخت احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شکل یہ بھی آئی تھی ایک میگزین میں، اور میں نے اس کو پڑھا تھا، لیکن میگزین کا نام اس وقت یاد نہیں ہے عربی میں، کہ جو فلسطین کے بہت سارے جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، اب بھی ہیں وہ لوگ، تو اس میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ مصنوعی طریقے سے ان کی عورتوں کو حاملہ کر دیا جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں چھوٹا سا نکتہ ہے، سزا یافتہ قیدیوں کی بیویوں کو مصنوعی طریقہ سے حاملہ کرنا، فلسطینی مجاہدین ان کا مادہ جیلوں سے لینا، ظاہر سی بات ہے جیل سے ان کا مادہ اور ان کی منی جیل سے لینا، اس کی تشہیر کرنا، اس کی تشہیر ضروری ہے۔ اگر تشہیر نہیں ہوگی تو پھر تو بہت بڑا الزام آ جائے گا، گھر پہ طوفان آ جائے گا، اور سماج کو بتانا کہ فلاں کی بیوی کو مصنوعی طریقہ سے اس کے شوہر کے مادہ سے حاملہ کیا گیا ہے، نطفہ قابل اعتماد ذریعہ سے لیا جائے۔ جہاں سے میں نے یہ معلومات لی ہے وہاں پر لمبی تفصیل ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہلال احمر اس سلسلے میں مدد کرے، اور دوسرے جو میڈیکلز ہیں اور جن کا بڑا اہم کردار ہے وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں۔ منی بینک کا قیام، اس کا قیام حرام ہے، اسلامی مملکت میں حرام ہے، کہیں بھی اس کا قیام جائز اور درست نہیں ہے۔ اس میں آوارگی کو فروغ دینا ہے اور حسب نسب کو خلط ملط کرنا ہے، لیکن عام طور سے ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ خالص کافر ملک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، یا کہ ایشیا کے ممالک ہوں، اور ممکن ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک جو چھوٹے بڑے ہیں وہاں اس پر عمل نہ ہوتا ہو۔ فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کا فیصلہ، فقہ اکیڈمی کا یہ اجلاس شیخ عبدالعزیز بن باز کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء نے اس بابت اپنے اپنے مقالے پڑھے تھے۔ اکیڈمی نے مندرجہ ذیل فیصلہ کیا تھا۔ اکیڈمی دین کا جذبہ رکھنے والے افراد کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کریں الا یہ کہ اس کی سخت ضرورت ہو، اور نطفوں اور زائگوٹ وغیرہ کو اختلاط سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ ہے اکیڈمی کا فیصلہ اور نظریہ۔ اس حساس اور اہم مسئلہ کے سلسلے میں اللہ سے دعا ہے کہ یہ درست ہو۔ اسلام اور جدید میڈیکل سائنس، ڈاکٹر شوکت شوکانی، صفحہ نمبر 65-66، ہفت روزہ اہل حدیث، 5 ربیع الاول 1426۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی منی کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہم کر چکے ہیں۔ قال الشیخ الزرقہ الزوجیہ تنتہی بالوفات وعندئذ یکون التلقیح بنطفۃ من غیر زوج فی نطفۃ محرمہ۔ شیخ زرقہ کہتے ہیں کہ وفات سے زوجیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر نطفے کا داخل کرنا یہ حرام تصور کیا جائے گا۔ مصنوعی دانتوں کی بابت وضو اور غسل،
اگر دانتوں کو مستقل طور پر جام کر دیا گیا ہے اور ان کو آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا تو وضو اور غسل کے وقت ان کا نکالنا واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ مصنوعی اعضاء پر وضو، اگر مصنوعی عضو کی بناوٹ اس طرح ہو کہ اس کا الگ کرنا بنا جراحی کے ممکن نہ ہو، آدمی انجینئر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اس کو پھر اس کا نٹ بولٹ کھول کر کے الگ کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر مصنوعی عضو کی بناوٹ اس طرح ہو کہ اس کا الگ کرنا بنا جراحی کے ممکن نہ ہو تو اس کی حیثیت اصلی وضو کی ہوگی اور اس پر غسل یا وضو میں پانی بہانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس کو آسانی سے الگ کرنا ممکن ہو تو اس کو الگ کر کے اصل حصے کو دھلیں گے۔ پلاسٹر اور پٹی پر مسح کرنا، اگر ہاتھ یا پیر پر کچا یا پکا پلاسٹر چڑھا ہو یا پٹی بندھی ہو تو وضو اور جنابت کے غسل کی بابت شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پٹی کا کھولنا ممکن ہو اور اس سے مریض کو کوئی پریشانی نہ ہو تو پٹی اتار کر کے وضو یا غسل کرے، لیکن اگر اس کا کھولنا ممکن نہ ہو تو اس پر مسح کرے۔ پلاسٹر پر غسل جنابت یا وضو میں آدمی مسح کرے گا۔ کیا انجیکشن لگاتے وقت خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن لگاتے وقت اگر خون نکل آیا اور آدمی وضو سے تھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر پاخانے کے راستے سے نکلتا ہے اگر پاخانے کے راستے سے یا پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی جسم کے کسی بھی حصہ سے اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام المحدثین اور رئیس الفقہاء امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سبیلین، اگلی پچھلی شرمگاہ سے جو چیز خارج ہوگی وہی ناقص ہوگی۔ انہوں نے بخاری میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، اس کا ہو ترجمہ میں نے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ اس مسئلے کا بیان کہ قبل اگلی شرمگاہ اور دبر پچھلی شرمگاہ سے جو چیز خارج ہوگی وہ ناقص ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ طاؤس، محمد بن عطا اور اہل حجاز کا ماننا ہے کہ بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ابن عمر نے اپنا پھوڑا نچوڑا، اس سے خون نکلا، لیکن انہوں نے اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ ابن ابی اوفا کے منہ سے خون آیا لیکن انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ میں نے فتح الباری کا حوالہ دے دیا اس لیے کہ فتح الباری ہی سے میں پڑھاتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ انجیکشن لگاتے وقت اگر آدمی باوضو تھا اور خون نکل آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پاخانے کے راستے سے خون آیا یا ایک ہی اگلی شرمگاہ سے خون آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء کی زکوٰۃ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سونا بڑے پیمانے پر بڑا بڑا دانت یا کئی دانت لگائے رہتے ہیں اور
اس کی زکوٰۃ پتہ نہیں لوگ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آدمی کے بدن کا کوئی حصہ کسی وجہ سے سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے تو دوسرے سونا یا چاندی کو ملا کر زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ یہ احتیاط کا پہلو ہے کہ دے دینا چاہیے۔ مانے حیض گولیوں کا استعمال، اور اگر اس کی ضرورت ہے، کہیں پر بھی اس کی ضرورت ہے سونے کا کچھ لگانے کے لیے یا چاندی کا کچھ لگانے کے لیے تو اسے لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مانے حیض گولیوں کا استعمال روزہ رکھنے کے لیے، عمرہ کے لیے اور حج کے لیے۔ روزہ رکھنے کے لیے تو عام طور سے اس کا استعمال نہیں کرتی ہیں عورتیں، اور کرتی بھی ہوں گی۔ عمرہ کے لیے تو عمرہ کے لیے عام طور سے ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں عورت کا وہ جو دورہ شہریہ ہے MC نہ ہو، لیکن اگر ان کو ویزا نہیں ملا، ایسے وقت میں ملا کہ ان کا MC آ گیا ہے تو کیا کرے؟ حج کے لیے تو بہرحال علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اردو میں بھی ہندی میں بھی، دونوں زبان میں وہ موجود ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اطباء سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اصل تو یہی ہے کہ اس سے کوئی تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اسے اپنی حالت پہ رہنے دیا جائے، لیکن ضرورت پڑنے پر اسے روکا جا سکتا ہے، خاص طور سے حج میں ہے یا عمرہ میں ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے تاکہ آسانی سے حج کی ادائیگی ہو جائے یا عمرہ کی ادائیگی ہو جائے۔ الٹرا ساؤنڈ کا استعمال بیماری کا پتہ لگانے کے لیے تو یہ جائز ہے، حمل کے جنس کا پتہ لگانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا بڑے پیمانے پر اس میں کرپشن ہوتا ہے اور غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کی شرعی حیثیت، اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ٹرانسپلانٹیشن اسی کو کہتے ہیں، مصنوعی اعضاء سے پیوند کاری، مصنوعی اعضاء، حیوانی اعضاء سے پیوند کاری، انسانی اعضاء سے پیوند کاری، یہ 3 ہیں۔ مصنوعی اعضاء دانت، آلۂ سماعت، شریانیں، آنتیں، سانس کی نالیاں، دل کا وال وغیرہ، اس کو بدل دینا۔ یہ اعضاء پلاسٹک، ڈیکران، سلیکون، ربڑ، مختلف دھاتوں اور کیمیائی مرکبات سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں ارفجا کی ناک جنگ کلاب میں کٹ گئی تھی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، پر اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک بنانے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو بات ہوئی مصنوعی اعضاء۔ حیوانی اعضاء سے پیوند کاری، یہ پیوند کاری بہت حد تک کامیاب ہے، جیسے انتڑی ناکارہ ہو گئی تو اس کی جگہ بکرے کی انتڑی کی پیوند کاری کر دی گئی اور لگا دی گئی۔ چمڑا جل گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا چمڑا یا جسم ہی سے کہیں سے وہاں پر اس کی سرجری کر دی گئی، پلاسٹک سرجری کر دی گئی اور وہاں لگا دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد میں وہ جسم کی طرح ہو جائے گا۔ جانور کے چمڑے کی پلاسٹک سرجری کر دی گئی۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنا حلال و حرام کی تمیز کے ہر اس جانور کے عضو کو لیتے ہیں جو زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ یہاں میں نے 2 پڑھا، ایک ہے مصنوعی اعضاء
یہ سب کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ حیوانی اعضاء ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال و حرام نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ مریض کی جان بچ جائے۔ تیسری شکل انسانی اعضاء، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آٹو ٹرانسپلانٹیشن، جسم کے کسی حصے کو دوسری جگہ لگانا، یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس لیے میں نے اسی کو بین ہی لکھا ہے۔ جسم کے کسی حصے کو دوسری جگہ لگانا، جسم کے اعضاء، بافتوں، نسیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، جلد، بال اور ہڈیوں کو منتقل کرنا، یہ جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ ہومو ٹرانسپلانٹیشن، نسیجوں یا اعضاء کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنا، جیسے گردہ اور قلب کی پیوند کاری۔ اب جیسے گردہ ہے نا، تو گردہ عام طور سے جیسے کسی نے ڈونیٹ کر دیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو نکالا جا سکتا ہے فوری طور پہ، تو اسے نکال لینا چاہیے اور دوسرے مریض کو لگا دینا چاہیے۔ یا دل ہی ہے تو کہیں حادثہ ہوا اور کوئی آدمی ایسا ہے جس کو دل کی ضرورت ہے، اس میں بہت دقت ہے اور وہ مشین پر چل رہا ہے، اور فوری طور پر اس کا دل جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا دل لے کر کے اور فوری طور پر آ کر کے اور آپریشن کر کے اور دل پلانٹ کر دینا۔ اس طرح کا ایک واقعہ میں جانتا ہوں کہ ناگپور میں اس طرح واقعہ ہوا تھا، کسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد میں ممبئی میں کسی علاقے میں ایک صاحب تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب تو ان کی موت قریب ہے، اور پھر وہ دل فوری طور پر جیٹ جہاز کے ذریعے سے لایا گیا اور پورے راستے کلیئر کر دیے گئے اور لا کر کے اور آپریشن کر کے وہ لگایا گیا اور کامیاب ہو گیا آدمی، وہ زندہ ہے۔ اس وقت زندہ ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس وقت پوری طرح سے ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ کامیاب تھا۔ کہتے ہیں زندہ شخص سے اعضاء کی پیوند کاری، مردہ شخص سے اعضاء کی پیوند کاری، غیر مسلم کے اعضاء سے استفادہ جائز، یعنی زندہ شخص سے اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے، مردہ شخص سے اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم بتائیں گے کہ کتنے گھنٹے میں مردہ کا جسم وہ کام نہیں کرے گا۔ غیر مسلم کے اعضاء سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ غیر مسلم ہے یا کیا ہے۔ غیر مسلم حربی کو مسلمان کا عضو دینا درست نہیں، یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کو ضرورت ہے گردے کی یا کسی بھی چیز کی اور مسلمان اسے دے سکتا ہے تو دے دینا چاہیے، لیکن اگر ایسا غیر مسلم ہے جو وہ حربی ہے اور وہ ہم سے جنگ کر رہا ہے تو اسے نہیں دیں گے۔ زندہ آدمی کے عضو کو لینے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر زندہ آدمی ہے اور اس کے جسم کا کوئی عضو ہمیں لینا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زندہ آدمی اس کی اجازت دے گا۔ مردہ آدمی کا عضو حاصل کرنے کے لیے اسے پیشگی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دے گیا ہے، وصیت کر گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کر گیا ہے تو اس کا جو ولی ہے اس کی اجازت سے اس کے کسی بھی عضو کو لیا جا سکتا ہے۔ حادثہ کی صورت میں اس کے اولیاء اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اس کے اعضاء کو لیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہماری بحث آ رہی ہے، ابھی اس میں بہت بحثیں ہیں لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد میں ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ مردے کے جسم سے 3 سے 6 گھنٹے کے اندر گردہ، آنکھ، دل، جگر وغیرہ اگر نکال لیا جائے تو ان کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔
اور دوسرے کے جسم میں پلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو صرف 60 سے 70 گھنٹہ تک ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے، 60 گھنٹے سے 70 گھنٹے تک، اور نکالنے کی مدت 3 سے 6 گھنٹہ، 3 سے 6 گھنٹے کے اندر نکال لیا گیا تو اس درمیان 60 سے 70، تو 60 سے 70 گھنٹہ بہت ہے، اس بیچ میں ان کو فوراً لگا دینا چاہیے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بابت علماء کی 2 رائے ہیں، شیخ شعراوی، غیماری، سنبھلی۔ یہ سنبھلی جو ہے نا، یہ اپنے ہندوستان کے ہیں، جو ندوہ میں تھے، اب پتہ نہیں شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سقاف وغیرہ عدم جواز کی طرف گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا قول، اعضاء کا منتقل کرنا جائز ہے۔ مختلف اداروں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ملیشیا میں 1969 میں اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر انسانی اعضاء کو نکال کر دوسرے کے جسم میں لگا سکتے ہیں، لیکن انسانی اعضاء کی تجارت حرام ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اور مستقل ہو رہی ہیں۔ افغانستان کو قبرستان بنا دیا گیا، اس کے علاوہ جو فلسطین ہے کتنے زمانے سے جل رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اور بہرحال تو جو اس کی دردناک خبر ہے قتل و غارت گری اور ناجائز قبضہ کے علاوہ کہ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر لاشوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے اور اعضاء کو بیچا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر اتنے بے غیرت ہیں کہ زندہ انسانوں کے جسم سے بغیر ان سے کی اجازت کے پھاڑ کر نکال لیا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہے، اور جب ان کو پتہ چلا تو یہ بتایا گیا کہ یہ ایسا کرنا ضروری تھا، یہ تھا وہ تھا۔ انسانی اعضاء کی تجارت یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حاشیت احکام الجراحت طبیہ صفحہ نمبر 355، یہ جو احکام الجراحت طبیہ ہے یہ ایک PhD کا رسالہ ہے جو جامعہ اسلامیہ میں ایک طالب علم نے تیار کیا تھا، اس کے نام میں شنکیتی آتا ہے، شنکیتی آتا ہے، اس وقت مجھے یہی یاد ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی، ہیئت کبار علماء سعودیہ، اردن کا شعبہ افتاء، کویت، مصر اور جزائر نے نقل اعضاء کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ نقل اعضاء کا مطلب ہے ٹرانسپلانٹیشن، منتقل کر سکتے ہیں۔ دراصل مردے کے جسم سے بعض اعضاء کا کاٹنا انسانی جان کے بچانے کے لیے ہے، اسے مردے کی اہانت تصور نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا ہیرا نگل لے اور مر جائے تو اس کا پیٹ پھاڑ کر اسے نکالا جائے گا۔ اگر دشمنوں نے کسی مسلمان کو پکڑ لیا اور اسے ڈھال بنا لیا تو دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے گولی چلائیں گے، بھلے ہی اس مسلمان کی جان نکل جائے، چاہے بڑا مسلمان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، گولی چلائیں گے تاکہ وہ کافر مسلمانوں پر وہ قبضہ نہ کرنے پائیں اور مسلمانوں کو شکست نہ دیں۔ زندہ انسان کے جسم سے کاٹ کر زندہ انسان کے جسم میں پلانٹ کرنا، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ بدن کے وہ اعضاء جو صرف ایک ہیں، اگر ان کو نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا، جیسے دل، دماغ، جگر، ان کا نکالنا جائز نہیں اور اس کا تبرع اور ڈونیشن کرنا حرام ہے۔ ابھی پیچھے میں نے کہا تھا ایک جگہ پر، یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا دل، جگر، یہاں یہ دل اور جگر باہر کے ہیں، یعنی کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور اس کو نکال کر کے کسی کے ہاں لگا دینا، لیکن یہاں ڈونیٹ کرنا وہ ایک ہی ہے
جب نکال لیا جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی فوراً مر جائے گا، تو ان کا نکالنا جائز نہیں، اور اس کا تبرع اور ڈونیشن کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ بے حد رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے۔ دوسری شکل، بدن کے وہ حصے جو دو ہوں اور ایک کو نکال لینے سے دوسرا کام کرتا رہے، یا ایسا عضو جس کا بدل نہ ہو، اس کو نکالنے سے آدمی کی نہ تو صحت متاثر ہو اور نہ ہی وفات ہو، اس کا تبرع اور اس کو ہبہ کرنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہم آخری نقطہ یہ پڑھنا چاہیں گے کہ بچے ناقص الخلقت کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ کئی بار ان کے جسم میں مختلف قسم کی نقص ہوتے ہیں، ناک پر، ہونٹ پر، دانت پر، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے چند یہ ہیں، جہاں سے میں نے معلومات لی ہے وہاں صرف 7 سبب بیان کیا گیا تھا۔ استقرار حمل کے وقت رحم کا صاف نہ ہونا، استقرار کے وقت اگر رحم صاف نہیں ہے تو دقت ہو سکتی ہے۔ رحم میں غیر طبعی مواد اور اجزاء پیدا ہو جانا، رحم میں رسولی ہونا، حاملہ کا صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، گندی و ناقص خوراک کا استعمال اور ماہواری میں خرابی کا ہونا، مانع حمل دواؤں کا استعمال خاص طور سے استقرار حمل کے آگے یا پیچھے کے ایام میں، توہم پرست عورت بھی ایسے بچے کو جنم دے سکتی ہے جو صفائی کا خیال نہیں رکھتی اور گندے ماحول میں رہتی ہے۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، میں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، پھر جب کبھی موقع ملے گا تو ہم آئیں گے اور دوسرے بھی لے کر آئیں گے اور ان مسائل کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔